انہوں نے 1935 میں رسالہ ادب لطیف کی ادارت سنبھالی اور طویل عرصے تک اس سے وابستہ رہے، پھر ریڈیو پاکستان میں ملازم ہو گئے۔ مرزا ادیب یک بابی اور ریڈائی ڈرامہ نگاری میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ یک بابی ایک ہی باب کا، ایک ہی قسط کا، ریڈائی جو ریڈیو پر نشر کیا جاتا ہے، بیتار کا پیغام۔ یہاں تک آپ بیٹا اس کو مارک کر لیں، یہ لائن کہ مرزا ادیب یک بابی اور ریڈائی ڈرامہ نگاری میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد اردو ادب میں یک بابی ڈرامے کو جو فروغ ملا، ترقی ملی، اس میں مرزا ادیب نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ معاشرے کے نبض شناس تھے، وہ معاشرے کے نبض شناس تھے، اس کو انڈر لائن کریں آپ۔ وہ لوگوں کے رویوں سے واقف تھے، نبض شناس، لوگوں کے رویوں سے واقف، اس لیے ان کے ڈراموں کے موضوعات عام اور روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں۔ اپنے معاشرے کی انسانی خواہشات اور توقعات کو مرزا ادیب نے خاص اہمیت دی۔ مرزا ادیب نے کردار نگاری کے سلسلے میں گہرے مشاہدے، انمول بصیرت اور فنکارانہ گرفت سے کام لیا۔ انمول، قیمتی بصیرت، دانائی، گہرا مشاہدہ کرنا یعنی غور سے اس چیز کو پڑھنا، دیکھنا۔ انہوں نے زندگی کے عام کرداروں کو ڈرامائی کرداروں کا درجہ دیا ہے۔ ان کے مکالمے نہایت برجستہ، مختصر اور برمحل ہوتے ہیں۔ بیٹا یہ لائن آپ انڈر لائن کریں گے، ان کے مکالمے نہایت برجستہ، مختصر اور برمحل ہوتے ہیں۔ برجستہ فوراً، مختصر، برمحل، موقع کے مطابق۔ برمحل، موقع کے مطابق، یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈراموں میں قاری، پڑھنے والے یا ناظر، دیکھنے والے کی دلچسپی شروع سے لے کر آخر تک قائم رہتی ہے، جو کسی کامیاب ڈرامہ نگار کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ ان کے ڈراموں کے اہم مجموعوں کے نام یہ ہیں: آنسو اور ستارے، لہو اور کلین، ستون، فصیل شب، خاک نشین، پس پردہ، شیشے کی دیوار۔ اس کے علاوہ سیرانورد کے خطوط، سیرانورد کے رومان اور مٹی کا دیا، آپ بیتی ان کی زندہ رہنے والی کتابیں ہیں۔ بیٹا یہ جو ڈرامہ ہے لہو اور کلین، یہ ایک ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ کے معنی کر کے دکھانا۔ یہ ایک سنجیدہ ڈرامہ ہے، یعنی اس میں ہنسی مذاق نہیں ہے۔ پچھلا ڈرامہ جو آپ نے پڑھا تھا آرام و سکون، وہ ایک مزاحیہ ڈرامہ تھا، لیکن اس میں ایک سنجیدہ پیغام دیا گیا تھا۔ لیکن یہ ایک سنجیدہ ڈرامہ ہے، اس میں معاشرے میں جو ریاکار لوگ ہوتے ہیں، دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس میں جو سٹوری چل رہی ہے اس کے میں شارٹ کٹ آپ کو تھوڑا سی بتاتی ہوں کہ اس میں کل 4 کردار ہیں۔ بابا جو نوکر ہے، تجمل ایک بہت بڑا امیر شخص ہے، سرمایہ دار ہے، اختر ایک مصور، تصویر بنانے والا ہے، اور رؤف تجمل کا سیکٹری ہے۔ بیٹا اس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اختر جو تصویر بنانے والا ایک غریب شخص ہے، تصویریں بنا کر اپنا وقت گزارتا ہے، لیکن اس پہ تھوڑا جب ایک دفعہ تصویروں کی نمائش ہوتی ہے تو اس کی ملاقات تجمل سے ہوتی ہے۔ تجمل جو ایک بہت امیر شخص ہے اور ایک بہت بڑا سرمایہ دار ہے، اور شہر میں اس کی بڑی عزت ہے، لوگوں میں جان پہچان ہے۔ وہ اختر پر یعنی کہ رحم کھا کر اسے اپنے گھر لے آتا ہے اور اسے ایک کمرہ دیتا ہے کہ یہ کمرہ تم اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرو، اپنی تصویریں بناؤ، اور میں وہ تصویریں یعنی کہ نمائش گاہوں میں رکھواتا جاؤں گا، اور اس طرح سے تمہاری مدد بھی ہوتی جائے گی، تمہاری تصویریں بھی بکتی جائیں گی، اور میں فن کی قدردان کے طور پر لوگوں میں شہرت بھی حاصل کروں گا۔ یعنی اس میں اس کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ اپنی شہرت ہوتی ہے، حالانکہ اصل میں وہ اس کی اختر کی مدد نہیں کرنا چاہتا، اصل میں وہ اپنی شہرت چاہتا ہے۔ تو اس طرح کی سٹوری چلتی ہے اس میں، اور آخر میں کیا ہوتا ہے یہ آپ ابھی ڈرامہ پڑھیں گے، دیکھیں گے، اس کو خلاصہ پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا
اس میں جو منظر پیش کیا جا رہا ہے، ڈرامہ ہے، تو ڈرامے میں سب سے پہلے سامنے منظر آتا ہے. منظر جس طرح آپ کوئی بھی ڈرامہ دیکھتے ہو تو اس میں سامنے جو سین آ رہا ہوتا ہے، سردار تجمل حسین کی کوٹھی ہے، اور اس کوٹھی کا نام النشاط ہے. النشاط کے معنی آپ لکھیں گے، سردار تجمل حسین کی کوٹھی کا نام کیا ہے؟ النشاط. کا ایک وسیع کمرہ ہے، وسیع کھلا بڑا. یہ کمرہ اختر اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس کو وہ لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے اور اس کو ایک کمرہ دے دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ کمرہ تم اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کر لو. یہی پیراگراف آپ نثر پارے کی تشریح کے لیے لائن نمبر 4 میں تک آپ اس کو مارک کریں گے. یہ کمرہ اختر اسٹوڈیو کے طور پر جب استعمال کرتا ہے تو اس میں وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا فرنیچر رکھوا دیتا ہے. فرش پر قالین، دیواروں پر مشہور مصوروں کے شاہکار نمونے، ایک طرف ریڈیو سیٹ، کچھ فاصلے پر صوفہ سیٹ اور کرسیاں ہیں. شمالی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی دونوں الماریوں میں مجلد کتابیں، جلد کی ہوئی. کارنیس اور تپائیاں، چھوٹے چھوٹے میز، ان کے اوپر تر و تازہ پھولوں سے مزین سجے ہوئے گلدان. دیواروں، دروازے اور کھڑکیوں پر ریشمی پردے، وسط میں درمیان میں ایزل پر کینوس جو ابھی تک سادہ اور صاف ہے. کینوس موٹا ٹاٹ کپڑا جس پر تصویریں بناتے ہیں، یہ وہ فریم ہے، ایزل فریم، اور کینوس موٹا کپڑا ٹاٹ. یہاں تک آپ پیراگراف مارک کریں گے اور اسی کی تشریح کے لیے آپ نے اس کو یہ 4 لائنز جو ہیں یہاں پہ ختم کرنی ہے. قریبی ایک تپائی پر رنگوں کے ڈبے، چینی کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں، طرح طرح کے قلم اور مصوری کا دوسرا سامان جو مصنف یا جتنے بھی پینٹرز جو ہوتے ہیں جس طرح کا سامان استعمال کرتے ہیں وہ کمرے میں پڑا ہوتا ہے. گرمیوں کی ابتدائی زمانے کے 100 یعنی گرمیاں ابھی شروع ہوئی ہوتی ہیں. روشن دانوں میں سے ہلکی ہلکی دھوپ اندر آ رہی ہوتی ہے. جب پردہ اٹھتا ہے تو بابا جھاڑن سے کمرے کی جھاڑن، صفائی کا کپڑا، چیزیں صاف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. 2-4 لمحوں کے بعد تجمل آتا ہے. تجمل کی عمر 40 اور 45 کے درمیان ہوگی. اس کو انڈر لائن کریں گے آپ. یہ ایم سی کیو ہے آپ کا، 40 اور 45. ابراہیم آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں بیٹا؟ مس نصر پاڑے کی تشریح کہاں سے ہے؟ پہلی 4 لائن سے بیٹا. سردار تجمل سے لے کے ہاں جی، سادہ اور صاف ہے تک. وسط میں ایزل اور کینوس پر جو ابھی جی سادہ اور صاف ہے تک. یہ آگے ڈائیلاگ ان کے آپس میں چل رہے ہیں. تجمل آتا ہے اور بابا سے پوچھتا ہے کہ اختر کو بلا کر لاؤ، وہ کہاں ہے؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ رات سے یعنی کہ ٹہل رہے ہیں اور خاموش ہیں. ٹہلنا آہستہ آہستہ چلنا. تو تجمل پوچھتا ہے کیا میں تو یعنی کہ وہ کیوں یعنی کہ باغ میں ٹہل رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ تجمل کہتا ہے کہ یہ تو فنکار قسم کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ ہر وقت سوچوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور ان کو اپنے ارد گرد کی کوئی ہوش نہیں ہوتی. تو آپ ایسا کریں کہ اس کو بلا کر لائیں. تو بابا کہتا ہے کہ شاید کچھ چند روز سے وہ اسی طرح سے ہیں، کچھ کھوئے کھوئے سے ہیں. تو تجمل پھر وہی بات ایک بار کہہ دیا کہ یہ پریشان، یہ فنکار لوگ جو ہوتے ہیں اسی طرح پریشان رہتے ہیں، تو آپ جائیں اسے بلا کر لائیں. تو بابا کہتا ہے کہ اچھا سرکار میں بلاتا ہوں. تو تجمل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی کرو، جلدی سے بابا سے کہتا ہے انہیں بلا کر لاؤ. یہ بیٹا آگے آپ نے یہ جو بابا بہتر کمرے سے نکل جاتا ہے، یہ پیراگراف بھی آپ مارک کریں گے پیراگراف کی تشریح کے لیے. تجمل آگے بڑھ کر کینوس کو دیکھنے لگتا ہے. کینوس موٹا کپڑا. اختر آتا ہے، ادھیڑ عمر کا شخص ہے. ادھیڑ عمر درمیانی عمر کا، نہ بوڑھا نہ نوجوان. سر کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ. شب بیداری رات بھر جاگنے کی وجہ سے. لباس پاجامہ اور قمیض، آستینیں چڑھی ہوئی، آستینیں بازو، آنکھوں کے گرد ہلکے دائرے زیادہ نمایاں. یہاں پھر آپ ختم کر دیں گے. اختر تجمل کی طرف دیکھے بغیر کہیے. یہاں پہ یہ پیراگراف آپ نے تشریح کے لیے مارک کر کے یہ 2 لائنز ہیں. بابا والا جو ڈائیلاگ ہے، مکالمہ ہے، یہ آپ نے پورا
بہتر سے لے کر ہلکے زیادہ نمایاں ہیں تک. اس کے بعد تجمل جو ہے کہتا ہے کہ وہ بڑی دیر تک آج ٹہلتے رہے ہیں. تو اختر پھر تجمل کہتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے آیا ہوں تمہیں. وہ اختر سے کہتا ہے ابھی ابھی میرے ایک دوست نے فون کیا ہے، بتایا ہے کہ ججوں نے تمہاری تصویر کو اول انعام کا مستحق یعنی حقدار قرار دیا ہے. تو میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے روح یعنی اپنی سیکٹری کو بھیج دیا ہے. تو اختر کہتا ہے کہ یہ خبر میں مجھے پہلے ہی پتہ چل گئی ہے، میں نے اخبار میں پڑھ لی تھی. یہ بھی آپ کا ایم سی کیو ہے کہ اختر کو اس خبر کا کیسے پتہ چلا، کیونکہ اس نے اخبار میں پہلے ہی پڑھ لی تھی. تو تجمل کہتا ہے کہ اچھا مجھے تو اس کا پتہ نہیں تھا. اختر کہتا ہے کہ میں نے صبح اخبار آتا ہے تو میں نے دیکھ لیا تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا. تو تجمل کو حیرت ہوتی ہے کہ کیا تمہیں اتنی بڑی خبر کی خوشی نہیں ہوئی کہ یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ بڑا کام. تو تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے مصور تصویر بنانے والوں کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے. یہ کوئی معمولی عام اعزاز نہیں ہے، انعام نہیں ہے. میں نے اس خوشی پر آج شام کو چائے کی ایک دعوت رکھی ہے اور شہر کے بڑے بڑے معززین یعنی عزت دار لوگ تمہیں مبارکباد دینے آ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی خوشی نہیں ہوتی اختر کو، وہ اسی طرح سا پریشان اور اپنے حال میں ہے. تو تجمل اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم بتاؤ. تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے یہاں سے جانے کی اجازت مانگنے آیا ہوں. تو تجمل حیرت میں ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ تم کیوں جا رہے ہو. کہتا ہے بس مجھے یہاں سے جانا ہے، میں آپ کے گھر سے جانا چاہتا ہوں. تو کہتا ہے کہ کوئی تمہیں شکایت ہے، کوئی شکوہ ہے تو بتاؤ. کہتا ہے کہ نہیں بس کوئی شکایت شکوہ نہیں ہے، بس میں نے یہاں سے چلے جانا ہے. تو کہتا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے، کوئی وجہ تو ہوگی تمہاری یہاں سے جانے کی. کہتا ہے کہ بس میں اب یہاں نہیں رکوں گا. تو پھر تجمل سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنی بیوقوفی کی سمجھ ہے کہ ذرا سوچو تو تم نے اتنے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، تمہیں اس قدر ترقی ملی ہے، کامیابی ملی ہے. تو آج تم ایک باعزت مصور کے طور پر جانے جاتے ہو، تو تم یہ کیا بات کر رہے ہو. تو کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس سب باتوں پر آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن مجھے یہاں سے جانا ہے. تو پھر وہ تجمل کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، یہ کیا پاگل پانا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو. تو تجمل کہتا ہے کبھی کبھی یہ آرٹسٹ لوگ جو ہوتے ہیں ان پر دورے پڑتے ہیں، تو شاید مجھے لگ رہا ہے تم پر بھی کوئی دورہ پڑ گیا ہے. تو اختر کہتا ہے کہ نہ مجھے مجبور نہ کریں. تو پھر کہتا ہے کہ کیا حماقت ہے، تم اس دلدل سے میں نکال کے لایا تھا اور آج تمہیں میں اتنی یعنی اونچائی پہ لا کے تمہیں بٹھایا ہے، دلدل کیچڑ. تو اختر کہتا ہے کہ نہیں میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں. تو کہتا ہے کہ تمہیں آج اپنی زندگی کا اور پہلے کی زندگی کا کوئی فرق پتہ ہے کہ پہلے تم کیا تھے اور اب کیا ہو. تو کہتا ہے ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن مجھے یہاں سے جانے دے دیں. تو جمل کہتا ہے اس طرح تو تم میری بے عزتی کر رہے ہو. تو وہ کہتا ہے کہ اختر کہتا ہے کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے جانا ہے، بس مجھے جانے دے دیں. تو وہ کہتا ہے کہ تجمل کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے اس سے پہلے تم ایک غریب اور کلاش یعنی کہ مفلس غریب مصور تھے، میں تمہیں جھونپڑی سے نکال کے لایا ہوں اور یہ میری توہین ہے، میری بے عزتی ہے. تو اختر حیران ہوتا ہے کہ کیسی بے عزتی، میں آپ کی کیا بے عزتی کر رہا ہوں، میری زندگی ہے، میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیں. تو کہتا ہے اختر کہتا ہے کہ وہ تجمل کہتا ہے کہ نہیں تم اپنی حالت پر غور کرو. کل میں نے شام کو لوگوں کو چائے پہ بلایا ہوا ہے، تو اس کے بعد یہ نہیں کہ چلے جانا. تو کہتا ہے کہ میرے اس دعوت میں آنے نہ آنے سے کیا فرق پڑ جائے گا، تو آپ مجھے روک نہیں سکتے. تو تجمل کہتا ہے کہ روک نہیں سکتے، خوب یعنی اس طرح سے تو تم تو پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو. آج تمہیں احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے تمہیں اتنی بڑی اسٹیج تک پہنچایا ہے، بلندی تک پہنچایا ہے. تو اختر کہتا ہے کہ آپ اصرار کرتے ہیں تو سنیے کہ جس اختر کو آپ ایک تنگ و تریک کوٹھڑی سے نکال کر اپنے محل میں لائے تھے، تنگ و تریک، چھوٹی اور اندھیرے والی، اپنے وہ مصور اختر مر چکا ہے، یعنی کہ اس کا قتل ہو چکا ہے، اور ایک طرح سے وہ اپنے ضمیر کے قتل کا یہاں ذکر کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ آج جو میں آپ کے سامنے ہوں، یعنی کہ میں نے اپنے احساسات کا، اپنے جذبات کا قتل کیا ہوا، اور آپ کے سامنے جو میں ہوں وہ اس کی چلتی پھرتی لاش ہے. تجمل کہتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت شدید ہے، تمہیں شدید دورہ پڑا ہے، میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں. تو کہتا ہے کہ نہیں میں زندگی کی حقیقت بیان کر رہا ہوں، آپ کو جو کرنا ہے کرے، آپ ایک مذاق سمجھ رہے ہیں، میں بالکل نارمل ہوں. اس پیراگراف کو بھی آپ مارک کریں.
کہ آپ ابھی تک اسے ایک مذاق سمجھ رہے ہیں، حالانکہ میں بالکل نارمل ٹھیک ہوں. ابھی تک آپ تصویر کا ایک ہی رخ، ایک ہی سائڈ طرف دیکھ رہے ہیں، اور ایک اب اس کا دوسرا رخ دیکھیے جو اتنا بھیانک، ڈراؤنا اور اتنا خوفناک، ڈراؤنا ہے، بھیانک ہے کہ آپ کے تصورات کا، خیالات کا شیش محل، شیشے سے بنا ہوا گھر ابھی زمین بوس ہو جائے گا، زمین بوس گر جائے گا، زمین پہ اوس ہو جائے گا، گر جائے گا. بھیانک، ڈراؤنا، خوفناک، ڈراؤنا، خوفناک، یہ دونوں ہمانی الفاظ ہیں. گزشتہ پچھلے 1.5 برس میں جتنی تصویریں آپ نے میرے نام سے اس شاندار محل سے باہر گئی ہیں، ان میں سے ایک بھی میری نہیں. یعنی اس موقع پر اختر تجمل کو، جو ایک سرمایہ دار ہے، یہ بات بتاتا ہے کہ جو تصویریں آپ سمجھ رہے تھے کہ میں نے بنائی ہیں آپ کے گھر میں رہ کر، آپ نے جو کمرہ مجھے دیا ہوا تھا اسٹوڈیو کے طور پر، وہ میری نہیں بنائی ہوئی تھی، بلکہ میرے ایک دوست کی بنائی ہوئی تھی، جو مجھے بنا کر دیتا تھا اور میں آگے آپ کو دے دیتا تھا. اصل میں وہ جو انعام ہے اس کا حقدار میرا دوست ہے، میں نہیں ہوں. تو اختر تجمل سے کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو، تم پاگل ہو گئے ہو. تو یہاں پر آپ نے اس پیراگراف کو بھی مارک کرنا ہے، تجمل والا جو پیراگراف آ رہا ہے، یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے. یہاں سے آخر گزشتہ 2 سال سے تم میرے مہمان ہو، یعنی 2 سال ہو گئے تم میرے گھر میں رہ رہے ہو، اور اس دوران تم نے کئی تصویریں بنائی ہیں جو شہر کے معزز عزت دار لوگوں کی کوٹھیوں میں آویزاں ہیں، آویزاں لگی ہوئی ہیں، لٹکی ہوئی ہیں. ان میں سے اکثر میں نے تحفے کے طور پر اپنے دوستوں کو دی ہیں. یہ سب کی سب تمہاری ہیں، تمہاری اپنی تخلیق ہیں، تخلیق، فن پارہ، تمہارے اپنے فن پارے ہیں. لیکن آج تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ان میں سے ایک بھی میری نہیں؟ کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا؟ یہاں تک آپ نے بیٹا مارک کرنا ہے. یہ پیراگراف بورڈ میں، یہ جتنے پیراگراف میں آپ کو مارک کروا رہی ہوں یہ بورڈ میں آ چکے ہوئے ہیں. اختر کہتا ہے کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا، اور میں ان باتوں میں، اس دھوکے فریب میں آپ آنے والا نہیں ہوں. تو تجمل کہتا ہے کہ یہ فریب نہیں ہے تو اور کیا ہے، کہ آخر تمہیں پریشانی کیا ہے، تم مجھے ڈاکٹر کو بلانے دو. تو اختر کہتا ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے، یہ کوئی موہمہ نہیں ہے. یہاں سے بیٹا آپ نے پھر مارک کروانا ہے. یہ پیراگراف موسٹ امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت دفعہ بورڈ میں آ چکا ہوا ہے. اور لائن نمبر 4 میں کوڑیوں کے بھاؤ بک چکی تھیں تک آپ نے یہاں تک مارک کرنا ہے. اور اس میں میننگ میں آپ کو بتاتی ہوں، سمجھاتی ہوں، آپ نے آرام سے اس پیراگراف کو سمجھیں. یہ کوئی موما نہیں ہے. یعنی اختر تجمل کو اپنی اصلیت بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے، چھپی ہوئی بات نہیں ہے. موما پوشیدہ بات، چھپی ہوئی بات نہیں ہے. سنیے، یعنی آپ میری بات سنیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگ و تاریک کو مارک کریں، انڈر لائن کریں. تنگ، چھوٹی، تاریک، اندھیرے والی گلی کے خستہ، پرانے اور بدنما، بدصورت مکان میں رہتا تھا، اور بہت کم لوگ مجھے جانتے تھے، اور جو جانتے تھے انہیں میرے متعلق صرف یہی معلوم تھا کہ میں ایک مفلس غریب، کلاش، مفلس غریب، یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں. مفلس کا معنی بھی غریب ہے، اور کلاش کے معنی آپ مفلس اور غریب دونوں لکھیں. اور گمنام، جس کے بارے میں کوئی نہ جانتا ہو. مصور ہوں، مصور تصویر بنانے والا. میں نے بے شمار تصویریں بنائی تھی، مگر وہ تمام کی تمام کباڑیا، پرانی چیزوں کی خرید و فروخت کرنے والا، یا نیلام گھروں میں پہنچ کر کوڑیوں بہت سستی کہ بک چکی ہیں. یہاں تک آپ نے مارک کرنا ہے، بک چکی تھیں تک. منائل بابر اوپر کیا ہے؟ جی منائل بابر. ٹیچر، بدنما اور خستہ کا کیا مطلب ہے؟ خستہ، پرانا، بدنما، بدصورت. ٹھیک ہے، تھینک یو. اوکے. یعنی کہ یہاں پر وہ اپنی اصلیت بتاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں پرانے محلے میں رہتا تھا، پرانے سے گھر میں رہتا تھا، اور آپ مجھے وہاں سے اٹھا کے لائے تھے، اور میری تصویریں جو تھیں وہ تمام کی تمام کباڑیوں کے پاس اور نیلام گھروں کے بہت کم قیمت پر بکتی تھیں. تو میری زندگی تو اسی حالت میں گزر رہی تھی.
اور اتفاقاً آپ ایک تصویروں کی نمائش گاہ جہاں پہ تصویریں رکھی جاتی ہیں اور وہاں آپ سے میری ملاقات ہوگی. آپ نے میری تصویروں میں دلچسپی لی اور اسی شام آپ مجھے اپنے یہاں لے آئے. تو میرے جیسے بہت سارے اور بھی غریب لوگ ہیں جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جو چھپی یا چھپائی جا سکتی تھی. آپ نے میری حالت سے میرا اندازہ لگا لیا تھا اور اس بات پر اصرار کی ضد کی کہ میں اپنے غربت کدے غریب خانے سے نکل کر آپ کے ہاں جاؤں اور اطمینان کے ساتھ فن کی خدمت کر سکوں. تو یہ کمرہ آپ نے میرے لیے وقف کر دیا تھا، لیکن اصل میں تجمل اپنی شہرت چاہتا تھا. وہ اختر کی مدد کام کرنا چاہ رہا تھا. وہ دھوکے سے اختر کو اپنے گھر لے کے آیا تھا. اصل میں وہ لوگوں میں یہ شہرت چاہتا تھا کہ جیسے لوگ اس کی شہرت ہو کہ وہ ایک غریب کی مدد کر رہا ہے. تو اختر کو یہ بات اچھی نہ لگی اور کہ ایک اونچے درجے کا انسان جو ہے دولت مند ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک انسانیت نواز یعنی انسانوں کی خدمت کرنے والا دل نہیں ہے، بلکہ وہ صرف دھوکے سے لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کرنے والا ہوں. اصل میں اپنی شہرت چاہتا ہے، اس میں اپنا مقصد چھپا ہوا ہے. تو اس کی تصویریں جو تھیں وہ دفتروں میں میری تصویریں آویزاں لٹکی ہوئی تھیں، لگی ہوئی تھیں. آپ نے میری شہرت کے لیے میری تخلیقات فن پاروں کو رسائل رسالہ کی جمع جرائد جریدہ کی جمع میں چھپائیں. سچ مجھے اس وقت آپ میری نظروں میں ایک دیوتا تھے، فرشتے تھے، دیوتا فرشتے اور ایک فرشتہ تھے، ایک ایسی ہستی تھے یعنی ایک ایسی شخصیت تھے جس کی تعریف ہماری قصوں کہانیوں میں کی گئی ہے. تجمل کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہے کہ اس ذکر سے تمہارا کیا مقصد ہے، یعنی یہ باتیں تم کیوں کر رہے ہو. مگر تھوڑے عرصے کے بعد یہ ایک بھیانک خیال اپنا منحوس سایہ لیے میرے ذہن میں، منحوس برا سایہ لیے میرے ذہن میں ڈالنے لگا. مجھے محسوس ہونے لگا کہ آپ میرے بارے میں کچھ اور سوچ رہے ہیں اور آپ کی اصلیت کچھ اور ہے. تو تجمل کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے کہ مجھ پر کہتا ہے کہ یہ اختر کہتا ہے کہ مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ آپ جو میری سرپرستی کر رہے ہیں، مطلب مجھے جو سہارا دے رہے ہیں، یہ محض ایک اشتہار ہے. آپ کا اس میں خاص مقصد ہے، آپ اپنے مقصد کے لیے سوسائٹی میں اپنی شہرت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو اختر کو بڑی حیرانی ہو رہی ہوتی ہے کہ آج اختر کیسی باتیں کر رہا ہے. تو اختر کہتا ہے کہ آپ مجھے جو نواز رہے تھے، مجھ پر عنایت کر رہے تھے اور ایک خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ سوسائٹی کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں کتنا اچھا شخص ہوں. میں نے ایک غریب کو اور ایک غریب مصور کو اپنے آپ پناہ دی ہوئی ہے، میں اس کی سرپرستی کر رہا ہوں، اس کو سہارا دے رہا ہوں، اس کی مدد کر رہا ہوں. تو ورنہ یہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا. جس طرح بڑی بڑی دکانوں میں ان کے دروازوں پر انسانی پیکر مجسموں کو نہایت خوبصورت اور شفاف صاف لباس پہنا کر انہیں الماریوں کے اندر سجا دیا جاتا ہے، جس طرح آپ ریڈی میڈ گارمنٹس لینے جاتے ہیں تو وہاں پر انسانی جو اسٹیچو مجسمے ہوتے ہیں ان کو خوبصورت کپڑے پہنا کر دروازے پہ رکھا جاتا ہے اور دکان کی سجاوٹ کا باعث ہوتے ہیں. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے اپنے گھر میں سجایا ہوا تھا اور لوگ تاکہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوں. ان حسین و جمیل یعنی خوبصورت مجسموں کو دیکھ کر، بتوں کو دیکھ کر، مجسمہ بت دکانداروں کے اعلیٰ ذوق شوق اور شان و شوکت سے مروب ہو جائیں، مروب روب میں آنا. اسی طرح آپ بھی اپنی امارت یعنی امیری اور اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے میری ذات اور میرے فن کا استعمال کر رہے تھے، یہ مجھے استعمال کر رہے تھے. تو تجمل کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو اختر کہتا ہے کہ نہیں ایسا ہی ہے، اصل میں آپ کی شخصیت کچھ اور ہے. تو میں اب اصل بات تک پہنچ چکا ہوں. مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میری الیتوں پر برف کی تہ جم گئی ہو، یعنی جیسے میری الیتیں ختم ہو گئی ہوں، میرے سینے میں ایک بھی شرارہ چنگاری باقی نہ رہی ہو. یہ احساس میرے لیے سوانے روح کو دکھ دینے والا ثابت ہو رہا تھا. اپنے جگر کا خون دے کر، اپنے جگر کا خون دینا بہت محنت کر کے میں نے فن کی جس شمع کو اب تک روشن رکھا ہے، اس کا مقصد آپ کی شاندار کوٹھی اور آپ کی شخصیت کو جگمگانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ایک فنکار یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا فن اپنے اصل خوبی جوہر کھو کر محض کسی کے لیے ایک شہرت کا ذریعہ بن جائے. تو انہی دنوں مجھے ایک میرا ہم پیشہ دوست یعنی اسی پیشے سے وابستہ تھا. یہ تجمل جو ہے، اختر جو ہے اپنے دوست تجمل کا ذکر کر رہا ہے جو اس کو انہی دنوں میں وہ بھی بری حالات سے گزر رہا تھا اور
جب اس سے اختر ملتا ہے اور اس کو اپنی کیفیت بتاتا ہے تو دونوں دوست مل کر کہتے ہیں کہ اختر کو تجمل کہتا ہے کہ میں تمہیں تصویریں بنا کے دیتا رہوں گا، تم ایسا کرنا کہ انہیں اپنی تصویریں بنا کر آگے تجمل کو دیتے رہنا، اور اسے یہ نہ بتانا کہ یہ تصویریں میں نے بنائی ہیں۔ اور وہ جو تصویر جس کو اول انعام ملتا ہے وہ اصل میں اختر کی نہیں ہوتی، وہ تجمل کی بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جب یہ بات وہ تجمل کو بتاتا ہے تو تجمل اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ دھوکہ کرتے رہے ہو، تم مجھے نیازی کی بنائی ہوئی تصویریں دیتے رہے ہو، نیازی تمہارا دوست تھا تو اصل میں تم تصویریں نہیں بناتے رہے، تو تم تو بہت دھوکے باز ہو۔ تو تجمل اختر کہتا ہے کہ نہیں، میں نے ایسا سوچا نہیں تھا، لیکن ایسا کام کرنے کے لیے میں مجبور اس لیے ہو گیا تھا کیونکہ نیازی ان دنوں بہت برے حالات سے گزر رہا تھا، وہ ایک غریب شخص تھا، اس کی بہن کی شادی ہونے والی تھی اور ان دنوں اسے روٹی اور کپڑے کی بھی بہت زیادہ ضرورت تھی، مطلب گھر کے حالات اس کے بہت تنگ ہو گئے تھے، اور وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اسے مکان کا کرایہ بھی دینا ہوتا تھا۔ تو کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ کوئی اپنی اولاد کو جیسے بیچ دے، یعنی کہ ایک مصور کے لیے، ایک تصویر بنانے کے لیے اس کا جو فن پارا ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص اپنی اولاد کو اپنی ضرورت کے تحت بیچتا نہیں ہے، کسی کے آگے سیل نہیں کرتا، اسی طرح سے میں کیسے یہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو اس کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ میں اپنے دوست کی مدد کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ تو تجمل کہتا ہے تو اس طرح تو تم مجھے اپنی نالائکی چھپاتے رہے اور مجھے تم دھوکہ دیتے رہے ہو۔ بیٹا آپ میں سے اب یہاں تک آپ نے پڑھ لیا، اگر اس میں آپ کو کوئی اس میں کہاں تک ہو گیا؟ نہیں آگے ہیں، اور آگے بس ایک سیکنڈ۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں مجبور تھا اور میں نے یعنی کہ یہ سب کچھ اپنے دوست کی مدد کرنے کے لیے، نیازی کی مدد کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ تو تجمل کہتا ہے کہ نہیں، تم نے مجھے اس طرح سے فریب میں رکھا۔ تو اختر کہتا ہے کہ نہیں، مجھے ان باتوں پہ شرم نہیں آ رہی، کیونکہ میں تو ایسا نہیں کیا کہ میں کسی کو استعمال کر کے آگے کوئی کام کرتا۔ تو جمل کہتا ہے کہ نہیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، تم احسان فراموش ہو، چور ہو، مجرم ہو۔ تو اختر کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اتنی دیر میں یہ دونوں آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے رؤف آتا ہے، رؤف آ کر بتاتا ہے کہ اخبار نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایک دوست نیازی تھا، اس نے آج صبح خودکشی کر لی ہے۔ تو اختر کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کس وجہ سے اس نے خودکشی کی ہے، کیونکہ اس کی تصویر کو اول انعام ملتا ہے لیکن نام اختر کا لگا ہوتا ہے اخبار میں۔ تو نیازی اس لیے خودکشی کرتا ہے کہ اس کا فن کا قتل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اختر کہتا ہے کہ یہ سب تجمل سے کہتا ہے آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ قاتل ہیں، تو قانون آپ کو نہیں چھوڑے گا، مگر انسانیت کی نظروں میں تو تم قاتل ہو، تم نے دو قتل کیے ہیں، ایک مصور کا اور اس کے فن کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور دوسرے مصور کی جان لے لی، تو یہ کیا ہے؟ تجمل کہتا ہے نہیں، کمینے پاجی گناہگار، احسان فراموش، احسان بلانے والے، میری زبان رک نہیں سکتی، میں چیخ چیخ کر کہوں گا دیکھو لوگو یہ قاتل ہے۔ یعنی کہ اختر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سب تجمل کی وجہ سے ہوا ہے، تجمل نے ہی دونوں کا قتل کیا ہے۔ تو تجمل کہتا ہے کہ رو کھڑے کیوں ہو، اس پاجی مطلب گناہگار کو دکے دے دو، نکال دو اور لے جاؤ اسے پاگل خانے، پولیس کو فون کرو، یہ پاگل ہو گیا ہے، خطرناک پاگل ہے۔ روف اختر کو دکے دے کر باہر نکالنے لگتا ہے۔ اختر چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ تم قاتل ہو، تم نے قتل کیا ہے، میں خاموش نہیں رہوں گا۔ یہ آواز آہستہ آہستہ ڈوبنے لگتی ہے، مطلب ختم ہونے لگتی ہے۔ تجمل دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے پیشانی کا پسینہ پونچھتا ہے، پردہ گرتا ہے، یہ ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو اس کا سٹیج پہ تو پردہ جو انہوں نے سٹیج پہ لگایا ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے اور ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر یعنی کہ تجمل کی جو اصلیت ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ وہ ایک دھوکے باز امیر شخص ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سارا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے تمام کوسچن آنسر جو ہیں وہ آپ کے نوٹس میں لکھے ہوئے ہیں، اگر اب آپ نے مزید کوئی کوسچن کرنا ہے تو بیٹا آپ پوچھیں۔ آپ میں سے کوئی بھی کوئی کوسچن کرنا چاہتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔
اس کی ایکسرسائز کروا دیتی ہوں. یہ بیٹا جو کوشچن آنسر ہیں یہ سارے نوٹس میں آپ کے ان کے آنسر دیے ہوئے ہیں, تھوڑا اور اوپر کریں. اچھا یہ میں آپ کو ججوں نے تمہاری تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا. میں اس میں آپ کو یہ لکھوا دیتی ہوں ورڈ, آپ لکھ لیں. میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے رؤف کو بھیج دیا ہے. تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے. تمہیں مبارکباد دینے شہر کے معززین آ رہے ہیں. سنا ہے کہ آرٹسٹوں پر کبھی کبھی دورے بھی پڑتے ہیں. میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلا جاؤں. آپ کے تصورات کا شیش محل ابھی زمیں بوس ہو جائے گا. آج آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے, یہ کوئی مہمہ نہیں ہے. آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگ و طریق گلی کے خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا. قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا مگر انسانیت کی نظروں میں تم قاتل ہو. ان پہ اعراب لگانے: تجمل, مصور, محتجب, مستحق, اعزاز, معززین. یہ جب آپ کا ویڈیو لیکچر آئے گا تو اس میں بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دیا جائے گا. مذکر کے مونس اور مونس الگ الگ کرنے ہیں. اس میں سے میں یہ ویڈیو لیکچر میں آپ کو سارا بتا دوں گی. نیچے معنی لکھنے ہیں اور کالم میچنگ کرنی ہے. تجمل: سرمایہ دار, بابا, نوکر, مرزا ادیب, مرزا ادیب اور ڈرامہ نگار, رؤف, سیکٹری, اختر, مصور. یہ معنی لکھنے آپ نے, معنی میں نے آپ کو پڑھاتے ہوئے ساتھ بھی بتا دیے ہیں. فنکار: شب بیداری, رات بھر جاگنا اور خوشخبری, اچھی خبر. اعزاز, انعام, کارنامہ, بڑا کام. شیش محل, شیشے سے بنا ہوا گھر. کشمکش, بے چینی, بے سکونی. نمائش گاہ, نمائش کی جگہ. سرپرستی, سہارا. مصور نواز, مصور کی خدمت کرنے والا. ڈرامہ, یہ مرزا ادیب کا ڈرامہ ہے. ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کر کے دکھانا. اتنا انڈر لائن کریں اور اس کے اوپر صرف لکھ دیں ایم سی کیو. بس یہ پہلی لائن, کر کے دکھانا تک. ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے, اس کے معنی ہے کر کے دکھانا. مکالمہ, مکالمہ باہمی کلام اور بات چیت کو کہتے ہیں. بس اتنا ہی لکھیں اور اس کو اوپر بھی لکھ دیں ایم سی کیو. مزید بیٹا آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کوئی کوسچن کرنا چاہتا ہے تو پوچھیں. اور جو پیپر آپ کا آ رہا ہے اس کی تیاری کے والے سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی کوسچن کرنا چاہیں پوچھیں. اریج رضا نہیں تھا؟ اچھا, اور کوئی بیٹا؟ آپ سب سن بھی رہے ہو کہ نہیں لیکچر؟ ازما بیٹا. السلام علیکم مس. جی وعلیکم السلام بیٹا. مس یہ جو آپ نے اینڈ میں کوشچن بتایا ہے یہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. اینڈ میں کیا بتایا؟ یہ جو ڈرامہ کا آپ بتا رہی تھی, یہ اس کی کوشچن بتا فرسٹ رہی تھی. لائن جو ہے نا, ڈرامہ کے معنی کر کے دکھانا. بس اتنا ہی آپ نے انڈر لائن کر کے اس کو ایمس کے اوپر لکھ لینا ہے. اور مکالمہ کے معنی بات چیت کے ہیں, مطلب اس کے میننگ آپ کو آنے چاہیے, معنی آنے چاہیے. اوکے تھینک یو. ٹھیک ہے بیٹا. اور باقی کوئی مزید کوئی پوچھنا ہوا تو آپ کے اس میں ویڈیو لیکچر جب لگے گا تو اس میں بھی مزید ساری تفصیل بتا دی جائے گی. اور کوئی بیٹا آپ میں سے کوئی کوشچن کرنا چاہے؟ چلیں بیٹا, اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.